کہ یہاں مدارس میں دستار بندی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ایک عام رجحان ہے، یہ عام اعلان بھی ہوتا ہے، دستار بندی ہو گئی، عالم ہو گئے، فضیلت کی دستار بندی ہو گئی، فاضل ہو گئے، ٹھیک ہے نا، یہ کہہ دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دعویٰ غلط ہے، کسی مدرسے کو یہ دعویٰ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ یہ جو دستار ہوتی ہے نا، یہ دستار ہوتی ہے، یہ اس بات کا اعلان نہیں کہ آپ عالم ہو گئے، بلکہ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ آپ نے عالم بننے کا جو نصاب تھا مدرسے میں، آپ نے اس نصاب کی تکمیل کی ہے، اسے مکمل کیا ہے۔ عالم تو بننا ہے اب، اس لیے کہ کہیں بھی عالم کی ڈیفینیشن قرآن و حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جس کے سر پہ دستار باندھ دی جائے وہ عالم ہے، کہیں ایسا نہیں بتایا گیا کہ عالم کون جس کے سر پہ دستار باندھ دی جائے، ہے کہیں ایسا؟ آپ نے پڑھا ہے؟ اساتذہ بیٹھے ہوئے رہنمائی کیجیے، ایسا ہے کیا کہیں؟ یہ جو دستار ہوتی ہے یہ اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جو عالم بننے کا نصاب تھا، جو کتابیں تھیں، اس کی آپ نے تکمیل کی ہے ادارے میں رہ کے، یہ اس کا اعلان ہے، اس کی سند ہے۔ لیکن فی نفس ہی آپ کو عالم تو بننا ہے۔ عالم کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ عالم کی ڈیفینیشن قرآن میں کیا ہے؟ عالم وہی ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے ہیں، جن کے دلوں میں خشیت الہی ہوگی، علم کے بعد خشیت الہی ہوگی، وہی عالم علماء کہلانے کے لائق ہوں گے۔ تو یہ تو آپ کو بننا ہے، جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی گزار کے اللہ کی خشیت اپنے سینوں میں رکھ کر ایک عالم باعمل بننا ہے۔ جس دن عالم باعمل بن جائیں گے اخلاص کے ساتھ، تو پھر انشاءاللہ آپ عالم ہو گئے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے، چونکہ ہوتا کیا ہے کہ آگے کا نصاب بتایا نہیں جاتا، اس لیے لوگ اسے سمجھتے ہیں بس اب ہم سب کچھ ہو گئے۔ نہیں، جتنے لوگ بھی فاضل ہو جاتے ہیں، عالم ہو جاتے ہیں، ان کا اگلا نصاب باقی ہے کہ جو وہ علم حاصل کیا ہے اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو سنواریں۔ جب وہ سنواریں گے، عالم باعمل ہو جائیں گے، صالح ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے، تب واقعی وہ علماء کہلانے کے حقدار بن سکتے ہیں۔ تو آپ یہاں پر بحمد تعالیٰ مخدوم پاک کے فیضان کرم کے سائے میں علم حاصل کر رہے ہیں یہاں پر، تو ظاہر ہے کہ یہ آپ نے بخاری شریف میں پڑھے ہوا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو آپ اپنی نیت اچھی رکھیں، نتیجہ ویسے ہی ہوگا۔ آپ اپنی نیتوں میں شامل نہ کیجیے۔ جب اس راہ پر نکل ہی چکے ہیں تو فضل ربی پر سب کچھ چھوڑ دیے نا۔ رب کا فضل آپ کو کیا بنائے گا، کیا مقام دے گا، کہاں پہنچائے گا، سب اس پر چھوڑ دیے نا، پھر اپنی رائے کیوں رکھتے ہیں؟ اور یہ تبھی ممکن ہے جب آپ اس سے اپنے ذہن کو خالی کریں، آپ چھوڑ دیں۔ آپ کو تو صرف یہ عزم رکھنا ہے کہ مولا کریم ہمیں علم دین کی دولت عطا کر اور اس پر چلنے کی توفیق عطا کر۔ یہ دل میں رکھیں گے، یہ ذہن میں رکھیں گے۔ آپ نے رکھ لیا کہ مجھے نوکری کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، تو پھر یہ آپ سوچیے پہلے دن سے نیت ہو گئی کہ جو علم حاصل کیا اسے آپ نے بیچنا ہے، تو ظاہر ہے کہ خرید و فروخت کا معاملہ جب آپ نے پہلے ہی پیدا کر دیا تو آپ کی زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اخلاص پیدا کیجیے۔ علم دین صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، رضا الہی کے لیے، دوسروں تک ہدایت پہنچانے کے لیے، اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے ہمیں علم حاصل ہے۔ آپ دنیا کا کام کرتے ہو، دنیا بغیر اجرت کے آپ سے کام نہیں لیتی۔ آپ اللہ کی رضا کا کام کرو گے تو کیا اس سے بہتر کوئی اجرت دینے والا ہے؟ تو یہ کمزور بات اپنے دماغ میں مت لائیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے اس عزم میں پختگی لائیے۔ علم دین حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کا حق اگر آپ نے ادا کیا تو یقین جانیے آپ کی عظمت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔